نیکی پیغام نمبر 10۔ رومیو 9 باب 1 سے 3 آیات۔ میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہو تاکہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کے روح سے میرے قرابتی ہیں، میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے، جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راکلی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں، جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا، 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا، اور ان کروسیڈ کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ بھلائی کا 12واں اجلاس ہے۔ آج میں پولس رسول کی نیکی کے دوسرے حصے کے متعلق منادی کروں گا۔ پولس رسول کی پہلی بھلائی یہ تھی کہ ہر حالت میں خدا کے لیے اس کی شکر گزاری لا تبدیل اور کامل رفتار تھی۔ جتنا زیادہ وہ مشکلات اور اذیتیں برداشت کرتا رہا، اس قدر زیادہ ہی خدا کے لیے اس کی شکر گزاری کی مہک تیز ہوتی گئی۔ جب وہ اور سیلاس فلیپی میں خوشخبری کی منادی کر رہے تھے، انہیں زد و کوب کیا گیا اور بینت مارے گئے اور انہیں زندان میں ڈال دیا گیا۔ وہاں انہوں نے حمد کے گیت گائے۔ ذرا خود کو ان کی جگہ پر رکھ کر پرکھیے کہ آپ خدا کا کام کر رہے ہیں۔ آپ کو لوگوں کے سامنے برہنہ کر کے مارا جاتا ہے اور آپ کو قید میں ڈال کر پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیے جاتے ہیں۔ آپ کیسے خدا سے دعا کریں گے؟ باپ، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو باپ۔ مجھے مارا گیا اور اندر کے قید خانے میں ڈالا گیا، لیکن تو ہمارے ساتھ ہے۔ میں تیرا شکر گزار ہوں، کیونکہ تو ان حالات سے جلال پائے گا۔ بلکہ میں شکر ادا کرتا ہوں، یہ تو میری خوشی ہے باپ۔ کیا آپ اس انداز سے دعا کریں گے؟ باپ، میں تیری بادشاہی کے لیے کام کرتا رہا ہوں، تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہونے دے رہا ہے؟ مجھے قید میں کیوں پھینکا جانا چاہیے؟ باپ، ایسا کیوں ہے؟ کیا آپ ایسے دعا کر کے برے جذبات کو پروان نہیں چڑھائیں گے؟ اس نے غمگین گیت یا نوحہ نہیں گایا، بلکہ فقط خوشی اور شکر گزاری کے گیت گائے۔ انتہائی سختیوں میں شادمانی اور شکر گزاری کے گیتوں سے لبریز دل ہی خدا کے دل کو چھو سکتا تھا۔ اعمال 16 باب کی 26ویں آیت میں ہے، یہ کہتی ہے، یکا یک ایک بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں۔ داروغے نے جب اس حیران کن منظر کو دیکھا تو خوشخبری کو قبول کر لیا، گناہوں سے توبہ کی اور نجات حاصل کر لی۔ تب اس نے اور اس کے گھرانے نے فلیپی کی کلیسیا کی بنیاد رکھی۔ پولس رسول کی یہ ریاضت لاتعداد غیر اقوام کے لیے نجات کا سبب بنی۔ اس کی مشکلات اور مصائب کے سبب اور قیدی ہونے کے وسیلے ایک مزید کلیسیا کا آغاز ہو سکا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے
غیر اقوام کے لیے اس کی رسول کی ذمہ داری کبھی بھی سرد نہیں پڑی. اپنے کام کو پورا کرنے تک وہ کبھی ماند نہیں ہوا اور نہ ہی اس نے اپنے فرض کو کبھی بھی مشکل ہی سمجھا. جہاز کی تباہی کے وقت ساری رات اور دن اسے ایک لکڑی کے تختے کا سہارا لینا اور سمندری پانی پینا پڑا. وہ نہ کبھی خوف زدہ ہوا اور نہ ہی جھنجھلایا، بلکہ اس لمحے اس نے خدا کے سمندر سے بھی وسیع دل کے بارے میں سوچا اور اسے یاد کیا. اسی لیے خدا باپ اسے ایک جلالی مقام بخشنے کے لیے راضی تھا. جب میں پولس رسول کی نیکی کے متعلق بیان کرتا ہوں تو میں خداوند کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کا دل خاص نیکی سے بھر جائے جو کہ خدا کے دل کو چھو لے. عزیز بھائی اور بہنوں، پولس رسول کی دوسری بھلائی یہ تھی کہ وہ جانوں کو خداوند کا دل سے عزیز رکھتا تھا اور اپنے ستانے والوں کے لیے بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا. جو خداوند کو سچا پیار کرتے ہیں وہ دوسروں کو خداوند کی مانند ہی پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اس لیے تھا کیونکہ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اس بات کا احساس کر لیا تھا کہ یسوع اس زمین پر گناہگاروں کو بچانے کے لیے آیا اور مصلوب ہوا. جب یسوع صلیب پر لٹکا ہوا تھا تو اس نے یہ کہتے ہوئے اپنے مصلوب کرنے والوں کے لیے یہ دعا کی، اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اور اس نے یہ کہا، میں پیاسا ہوں. اور اس نے روحوں کی نجات کے لیے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا. بس اگر ہم خدا سے سچا پیار کرتے ہیں تو ہم ان جانوں پر رحم اور ترس کھائیں گے جو اپنے گناہوں کے باعث ہلاکت کی جانب رواں دواں ہیں. روحوں کے لیے پولس رسول کا پیار اس قدر زیادہ تھا کہ وہ اس کا اقرار فلیپیوں پہلے باب کی 8ویں آیت میں کرتا ہے، خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح یسوع کی سی الفت کر کے تم سب کا مشتاق ہوں. خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح یسوع کی سی الفت کر کے تم سب کا مشتاق ہوں. بالکل جیسے مسیح نے صلیب پر شدید اذیت اور دکھ برداشت کرتے ہوئے گناہگاروں پر رحم کیا، اسی طرح پولس رسول نے بھی مشکلات اور سخت ایذا رسانیوں سے گزرتے وقت اپنی کچھ پرواہ نہ کی، بلکہ پولس رسول خداوند کے نام میں قائم کی گئی کلیسیاؤں اور ان کے ممبران کی پرواہ کرتا اور سدا ان کے لیے دعا کرتا تھا. دوسرا کرنتھیوں 11ویں باب کی 28 سے 29 آیات میں ان کے لیے پولس رسول کے دل کی حالت کا بخوبی بیان ہے. اور باتوں کے علاوہ جن کا ذکر میں نہیں کرتا، سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز آ دباتی ہے. کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا، کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا. تو پھر پاسٹر اور کلیسیائی اراکین، جب آپ کے اور آپ کے خاندان کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ مہربانی سے جائزہ لیجئے کہ کیا آپ کا دل آپ کے اور آپ کے گھرانے کی ہی پرواہ کرتا ہے اور اراکین کو نظر انداز کر دیتا ہے؟ کیا جب آپ کے گھرانے میں کچھ غلط وقوع پذیر ہونے کے مقابلے میں جب ویسا ہی آپ کے ممبران کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ بے چین ذہن کے ساتھ ممبران کے خیال رکھنے کو نظر انداز کر دیتے ہیں؟ تب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خداوند اور ان جانوں کو جنہیں خداوند نے اپنے خون کی قیمت سے خریدا ہے کی نسبت خود کو اور اپنے گھرانے کو زیادہ محبت کرتے ہیں. ضرور ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ آپ باپ کی بجائے اپنے مفاد کے متلاشی ہیں. وہ جانیں قیمتی ہیں، خدا نے انہیں آپ کے سپرد کیا ہے، لیکن آپ خدا کے دیے ہوئے کی بجائے اپنے جسم کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں. اس بات کا ضرور احساس کیجیے. جب خدا نے مجھے اپنے خادم ہونے کے لیے بلایا تو اس نے مجھ سے یہ کلام کیا، میں نے تجھے 3 سالوں تک خالص کیا ہے، اس لیے اب 3 برسوں تک خود کو کلام خدا سے لیس کر. تو نے اپنے والدین، بھائیوں، بیوی اور بچوں سے مجھے زیادہ پیار کیا ہے. اب اپنے ذخیرہ خانہ سے نکل اور میری راہ پر ہو لے. تیری بیوی ذخیرہ خانہ کو سنبھال لے گی. وہ باقاعدہ 3 سال تھے. 3 برسوں کی صفائی کے بعد میں روح میں آ گیا اور اس کے بعد سے میں نے خدا کی بیش بہا برکات کے حصول کا آغاز کر دیا.
میں نے روح القدس کی واضح آواز کو سننا اور رہنمائی حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ یقیناً اس وقت خدا کی قدرت میرے ساتھ تھی، لیکن مجھے اس کا احساس نہ تھا کیونکہ اس وقت کوئی بھی میرے پاس دعا کروانے نہیں آتا تھا، لیکن یقیناً خدا کی قدرت مجھے عطا کی گئی تھی۔ چنانچہ میں خدا کا خادم بن گیا اور اپنے چرچ کو قائم کرنے کے وقت سے آج تک میں فقط خدا کے جلال اور جن جانوں کی نگہبانی کا خدا نے مجھے کہا ہے ان کے لیے جی رہا ہوں۔ میری 3 بیٹیوں اور مانمن پریئر سینٹر کی صدر کو اس بات کا بخوبی علم ہے، میں صرف خدا باپ کے جلال کے لیے زندہ ہوں۔ اگر خدا کے جلال کی بات نہ ہوتی تو میں کسی چیز کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ میں فقط خدا کے جلال کے لیے جیتا ہوں۔ میں خدا سے دعا میں اور اپنے خاندان کے ساتھ کافی وقت صرف کرتا ہوں، اور اگر کچھ فالتو وقت نکل آئے تو میں کلیسیا کے ممبران کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تھیولوجیکل سیمنری میں اپنے 4 سالوں کے دوران میں اپنے خاندان کے ساتھ لطف اندوز نہ ہوا۔ میں تفریح کے لیے بھی نہیں گیا، میں صرف خود کو خدا کے خادم کے طور پر تیار کر رہا تھا۔ کلیسیا کے ممبران کی مبارک اور تندرست زندگی کے لیے میں نے اپنا سب کچھ نثار کرنے کی کوشش کی۔ مانمن پریئر سینٹر کی صدر نے دانیل کی دعائے عبادت کے دوران اس بات کا حوالہ دیا کہ وہ ایک بھولی بسری خاتون تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کلیسیا کے آغاز پر میری حالت کیسی تھی۔ جب میں کوانگ جو پریئر سینٹر جاتا تھا تو پریئر ہاؤس کے لوگ مجھ پر ترس کھاتے تھے۔ میں وہاں ہر ہفتے جاتا تھا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ان دنوں ہم کوئلے کی اینٹیں استعمال کرتے تھے، لیکن میں فقط ایک اینٹ ہی استعمال کرتا تھا۔ اگر پیسے ہوتے تو میں 2 خرید لیتا، لیکن میں محض ایک ہی خرید سکتا تھا۔ مجھے دن ایک ہی اینٹ سے گزارنا ہوتا تھا۔ بال پوائنٹ کی بجائے ہم سیاہی والے قلم استعمال کرتے تھے۔ سردیوں کے سویرے سیاہی جم جاتی تھی۔ میں پانی کا پیالہ رکھتا اور اگلی صبح وہ جم چکا ہوتا تھا، اس قدر سردی تھی۔ میں اس طرح ایک چھوٹا سا کمبل سونے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ میں چند روز کے لیے ہی ایسا نہیں کرتا تھا، نہ ہی چند مہینوں کے لیے۔ میں وہاں پوری سردیاں گزارتا تھا۔ بہار آتی، گرمی آتی اور دوبارہ سردی آ جاتی، صرف خدا سے رابطے کے لیے، اس سے نبوت کا کلام پانے کے لیے اور فقط روحانی عالم میں بلندیوں اور اس کی گہرائیوں میں جانے کی خاطر۔ جب خدا مجھے کچھ بتاتا تھا میں اسے قلم بند کر لیتا تھا اور پھر وہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ میں برف کی مانند سرد کمرے میں سوتا تھا۔ سویرے اٹھنا آسان نہیں تھا، لیکن مجھے صبح سویرے کی عبادت میں جانے کے لیے ناشتے کے بعد چوٹی پر جا کر دعا کرنا ہوتی تھی۔ یہی معمول تھا، لیکن مجھے صبح سویرے اٹھنا پڑتا تھا اور سویرے کی عبادت میں شرکت کرنا ہوتی تھی۔ کھانے کو کچھ زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ کمرہ تو ٹانگیں پھیلا کر سونے کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا تھا۔ وہ سرد کمرہ تھا جہاں مجھے سونا پڑتا تھا۔ اس کمرے میں بہت زیادہ سردی ہوتی تھی۔ اتوار کی عبادت کے بعد چرچ کی بس مجھے پریئر ہاؤس چھوڑ کر چلی جاتی تھی۔ جمعے کو چرچ بس مجھے واپس لینے کے لیے واپس آ جایا کرتی تھی۔ جب مجھے جوچی ون میں دعائیا جگہ ملی تو مجھے وہاں پہنچنے کے لیے ریل پکڑنی ہوتی تھی۔ جب میں اسٹیشن کے لیے نکلتا تو چرچ بس مجھے وہاں سے لے لیتی اور جوچی ون پہنچنے پر مجھے اسٹیشن سے پریئر ہاؤس تک پیدل جانا پڑتا تھا۔ جب میرا دعائیا مقام صوبہ کینگون میں تھا تو مجھے دریائے ہان پان کرنا ہوتا تھا۔ سول واپسی کے لیے مجھے اپنا سامان اکٹھا کر کے کشتی پر چپو مار کر واپس آنا پڑتا تھا۔ گرمیوں میں جب کافی زیادہ بارشیں ہوتی تھیں، آپ جانتے ہیں کہ وہاں بہت بارشیں ہوتی ہیں، تو گرمیوں میں جب بہت زیادہ بارشیں ہوتی تو دریا چھلک جاتا تھا۔ تب مجھے اپنی چھوٹی سی کشتی لے کر ایسی جگہ جانا پڑتا تھا جہاں پر دریا میں پانی زیادہ نہ ہو یا پانی زیادہ تیز رفتار نہ ہو، تاکہ میں وہاں سے دریا کو پار کر سکوں۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، مجھے کشتی کو 200 سے 300 میٹر تک گھسیٹنا پڑتا تھا۔ میں کئی سالوں تک صحیح سے سو نہ پایا، لیکن میں بے حد شکر گزار تھا۔ مجھے خدا باپ سے بات چیت کے وسیلے نبوت ملتی تھی تاکہ کلام کی تمام مشکل آیات کا حل جان سکوں، اس لیے میں نہایت خوش تھا۔
میں نے کبھی نہ سوچا کہ میری زندگی بہت کڑی تھی. خدا کا کلام حاصل کرنے، اس سے بائبل کی تفصیلات جاننے اور اس سے رابطے کی وجہ سے میں نے کبھی یہ نہیں خیال کیا کہ میری زندگی مشکلات سے اور تکلیفوں سے بھری ہے. میں ہمیشہ شکر گزار اور شادمان رہتا. اس وقت میں بہت غریب تھا. بس میں جب بھی پولس رسول کا سوچتا تو آنسوؤں کو نہ روک پاتا. میں تو اس سے بہتر حالت میں تھا. مجھے اس کی مانند ایذا رسانی سے نہیں گزرنا پڑا تھا، نہ ہی اس کی مانند مجھے زد و کوب کیا گیا، نہ ہی قید میں ڈالا گیا. بالکل پولس رسول کے کہنے کے عین مطابق کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا، کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا. جب میں کسی رکن کو بیمار دیکھتا ہوں تو میرا دل بھی ایسے ہی دکھتا ہے. اس لیے میں بیمار کے لیے مزید دل سوزی سے دعا کرتا ہوں، اور پھر خدا انہیں کسی بھی لا علاج بیماری سے شفا بخشتا ہے. جب وہ گناہ کرتے تھے تو ان کی بجائے میں توبہ کرتا اور خدا سے معافی کا خواستگار ہوتا تھا. میں ان کے گناہوں کی معافی نہ مانگتا بلکہ خدا کو یہ کہتا، باپ یہ میری غلطی ہے، میں نے انہیں صحیح طرح سے نہیں سکھایا اس لیے انہوں نے گناہ کیا. لیکن گزشتہ ہفتے خدا نے مجھے بتایا کہ اب اس طرح دعا کرنا ترک کر دو. کیا یہ گزشتہ ہفتے کی بات ہے؟ کیا یہ گزشتہ ہفتے کی بات ہے؟ اس نے کہا، تم نے کیا غلط کیا تھا؟ یہ نہ بولو کہ تم نے کچھ غلطی کی، معافی کی بھیک نہ مانگو. اس نے یہی کہا تھا. تم نے کوئی غلطی نہیں کی، تم نے حق کی منادی کی تھی، تم نے انہیں جنت اور نئے یروشلم تک پہنچانے کی پوری کوشش کی، تم نے آنسوؤں کے ساتھ انہیں سکھایا، لیکن انہوں نے تمہاری تابعداری نہ کی. ایسا کچھ نہیں ہے جو تم نے غلط کیا ہو، اس لیے اب اس طرح دعا نہ کرنا. اس نے یہ کہا. خدا باپ میری دعا کو سنتا تھا اور ان کو توبہ کا موقع دیتا تھا، چاہے انہیں معاف کرنا نہایت مشکل ہی کیوں نہ دکھائی دیتا تھا. جب میں ان کے لیے خدا کے سامنے درخواست کرتا جنہوں نے سخت گناہ کیے ہوتے اور خدا کی رحمت کا حصول نہ کر سکتے، تو میرے دل اور بدن کو ناقابل برداشت درد سہنا پڑتا تھا. میرا دل موم کی مانند پگھل جاتا، اور جب میں ان کے لیے خلوص دل سے دعا کرتا تو میری توانائی بہہ نکلتی. اس لیے مجھے کھڑا ہونے میں بھی بہت مشکل پیش آتی. بعض اوقات شدید کپکپاہٹ کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا. اس صورتحال میں اپنے باطن میں کلیسیا کے ممبران کی وجہ سے ہونے والے دکھ کو اپنے بدن کی درد کے مقابلے زیادہ محسوس کرتا. جب کلیسیا کے ممبران خدا کی مرضی کے خلاف عمل کرتے تو پولس کس قدر تکلیف اور نوحہ کرتا. بس وہ فلپیوں 3 باب کی 18ویں آیت میں اقرار کرتا ہے، کیونکہ بتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہا کیا ہے، اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں. اس لیے وہ ہر کلیسیا میں جاتا اور آنسوؤں کے ساتھ دن رات انہیں سمجھانے سے نہ رکتا تاکہ وہ خوشخبری کی سچائی میں جینے کے قابل ہو سکیں. اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کیونکہ وہ ان جانوں کو عزیز رکھتا تھا جنہیں خداوند نے اپنے لہو کی قیمت سے خریدا تھا. پولس کا یہ شدید پیار ان تک محدود نہیں تھا جنہوں نے خوشخبری کو قبول کیا تھا. وہ لوگ جنہوں نے خوشخبری کو قبول کیا تھا نجات کی سرحد پر تھے، لیکن جنہوں نے خوشخبری کا انکار کیا تھا وہ نجات کے قابل بالکل بھی نہیں تھے. ایک قرض خواہ کی حیثیت سے پولس نے ہمیشہ یہی سوچا کہ وہ ان منفی اور ستانے والے افراد کو کیسے نجات دلا سکتا ہے. رومیو 9 باب کی 1 سے 3 آیت میں پولس کے اس دل کے بارے میں لکھا ہوا ہے، میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے. دیکھیے، شاید آپ مسائل کا شکار ہوں، کچھ بڑے مسائل کا، کچھ مسلسل مسائل اور دلی دکھ کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اپنا موازنہ پولس رسول سے کیجئے. جسمانی نقطہ نظر سے پولس بے انتہا دکھوں اور غمگینیوں کا شکار تھا. کیا آپ کے خیال میں اسے کھانے، سونے اور پہننے کے مسائل درپیش تھے؟ کیا آپ کے خیال میں کوئی گھریلو مسائل تھے؟ جب اسے خدا نے بلایا تو وہ خدا کا خادم بن گیا. وہ اپنے خاندان کو یہ مسائل نہیں بتایا کرتا تھا. وہ ایک اچھے خاندان سے تھا، تعلیم یافتہ اور رومی شہریت والا تھا، لیکن جب اسے خدا نے بلایا تو اس نے اپنے خاندان سے مشورہ نہیں لیا. یہ بائبل میں لکھا ہے. خدا نے بذات خود اسے بلایا. اسے کسی دوسرے سے اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتا تو خدا کو دکھ ہوتا؟ تب اس کا سب سے بڑا غم کیا تھا؟ اس کا مسلسل دکھ کیا تھا؟
وہ فقط خدا کی بادشاہی اور راست بازی کے لیے فکر مند رہا کرتا تھا. وہ صرف خدا کی بادشاہی اور راست بازی کے لیے فکر کرتا تھا. وہ صرف کلیسیاؤں اور روحوں کے بارے میں فکر کرتا تھا. اسے جسمانی فکریں بھی ہوں گی مگر وہ انہیں فکریں نہیں کہتا. اور جو وہ کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہو تاکہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کے روح سے میرے قرابتی ہیں میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا. یہاں پر میرے قرابتی سے مراد محض اس کے عزیز نہیں ہیں. پولس جو کہ کبھی فریسی بھی تھا تبدیل ہوا اور غیر اقوام کے لیے ایک رسول ٹھہرا، اور اس نے بے شمار علاقوں میں جا کر مسیح یسوع کے وسیلے نجات کی منادی کی. لیکن چند یہودی اس سے نفرت رکھتے تھے اور انہوں نے اسے ستایا اور تکلیف دی. پولس خوشخبری کے لیے جہاں بھی جاتا وہ اس کا تعاقب کرتے تھے. اعمال 23 باب کی 12 سے 13 آیات کے مطابق 40 سے زائد یہودیوں نے یہ قسم کھا کر کہا کہ جب تک ہم پولس کو قتل نہ کر لیں نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے. ان کی تعداد میرے والوں سے کم تھی. مختلف ممالک میں میرے خلاف بتیرے ایسے افراد ہیں. ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. میں انہیں نہیں جانتا اور نہ ہی وہ مجھے کبھی ملے ہیں. مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. ان کے متعلق میں کیا کہوں جنہیں شیطان اکساتا رہتا ہے. پرانے اور نئے عہد نامے میں ہمارے خداوند تمام انبیاء اور خداوند کے شاگرد اور پولس رسول نے فقط نیکیاں ہی کی، لیکن ان سب کو ستانے والوں کا سامنا کرنا پڑا. ایسے لوگ ہر وقت ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے. روحانی اور جسمانی جہان ایسے ہی تقسیم ہیں. جسمانی عالم نور اور روحانی عالم سے نفرت رکھتا ہے. پولس یہ خواہش رکھتا تھا کہ ایسے کجرو لوگوں کے لیے اسے اگر مسیح سے محروم بھی ہونا پڑتا تو اسے منظور تھا، کیونکہ اس نے بھلائی کے بلند ترین درجے کی تکمیل کر لی تھی، اس حد تک کہ وہ ان کے لیے جو شرارت کی توجیہ ہیں اپنی جان دینے کو بھی تیار تھا. مسیح سے محروم ہونے سے مراد جہنم میں جانا ہے. اس نے یہ اس لیے نہیں کہا کہ اسے جہنم کے ہولناکی کا اندازہ نہیں تھا. پولس رسول کسی بھی دوسرے سے زیادہ جہنم کو سمجھتا تھا، تاہم اس نے اقرار کیا کہ اگر اس کے جہنم میں جانے سے وہ نجات پا جائیں تو اسے منظور ہے. اس سے روحوں کے لیے اس کی محبت کا علم ہوتا ہے. اس کا باطن یسوع کی مانند تھا جس نے گناہوں کی موت کی سزا اپنے اوپر اٹھا لی تاکہ گناہگاروں کے لیے نجات کی راہ بن سکے. اسی وجہ سے خدا باپ پولس سے پیار کی اور آسمان پر اسے ایک بلند مقام دینے کی چاہت رکھتا تھا. چونکہ وہ اس قدر نیک دل تھا، وہ خدا باپ کو سب سے زیادہ پیار کرتا تھا، وہ خداوند کو سب سے زیادہ پیار کرتا، زندگیوں کو نہایت پیار کرتا اور کلیسیاؤں کو انتہائی عزیز رکھتا. اس لیے وہ نئے عہد نامے کے دور میں خدا کی عظیم قدرت کو حاصل کر سکا. اگر کوئی پولس سے زیادہ بہتر نیکی کا خدا کے لیے، خداوند کلیسیاؤں اور روحوں کے لیے بہتر محبت کا مالک ہوتا تو وہ خدا سے زیادہ بڑی قدرت حاصل کرتا. لیکن کوئی ایسا بالکل بھی نہ تھا. بالکل جیسے پرانے عہد نامے میں موسیٰ یا ایلیا سے زیادہ کوئی سبقت نہ لے جا سکا. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، پولس کی تیسری بھلائی یہ تھی کہ قدرت اور مکاشفات کے باوجود بھی اس نے سارا جلال خدا کو ہی دیا تھا. خدا باپ نے پولس کے ایمان کو جانا اور اسے عظیم قدرت عطا فرمائی. اس قدرت سے جو خدا نے پولس کو بخشی، ایک جنم کا لنگڑا چلنے لگا، اور پولس کو جب ایک سانپ نے کاٹا تو اسے کوئی بھی ضرر نہ پہنچا. اور خدا پولس کے وسیلے غیر معمولی معجزات دکھاتا تھا. بس لوگ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوتے، اور جب وہ انہیں بیماروں پر ڈالتے تو وہ شفا پا جاتے اور بدروحیں بھاگ جاتی. ان تمام قدرت کے کاموں کے باوجود پولس کبھی بھی مغرور نہ ہوا، بلکہ سارا جلال خدا کو ہی دیا. اس لیے پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 10ویں آیت میں وہ یہ اقرار کرتا ہے، لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا.
چونکہ پولوس روز مرتا تھا اس لیے وہ نہایت حلیم تھا اور پاک اور خالص دل کی تکمیل کر چکا تھا، اس لیے وہ خدا سے گہری رفاقت رکھ سکتا اور بطور روحانی تجربات بھی کر سکتا تھا۔ خدا نے پولوس کو آسمان دکھائی اور آسمانی اجر کا علم بھی بخشا۔ اس کی روحانی عالم کی خواہش اس کی ہڈیوں میں رچ بس گئی تھی۔ جس قدر زیادہ وہ روحانی عالم کی خواہش کرتا اسی قدر ہی خدا مکاشفات کے وسیلے اس کو روحانی عالم کی سمجھ بخشتا۔ ہمارا خداوند پولوس کو مکاشفات بخشتا اور باپ بیٹے روح القدس آسمان کی بادشاہی اور ملک صدق کو جاننے کی سمجھ دیتا تھا۔ وہ جتنا زیادہ خدا کے باطن کو روحانی پیغامات کے مکاشفے کی بدولت سمجھتا اتنا زیادہ ہی خدا باپ کے لیے اس کا پیار مضبوط ہوتا جاتا۔ پولس رسول روحانی کلمات کو دل میں محفوظ رکھتا اور ہونہار افراد سے ان روحانی بھیدوں کو بیان کرتا اور خدا کو مزید گرم جوشی سے پیار کرنے کی جانب ان کی رہنمائی کرتا۔ لیکن وہ ایسے افراد کو کوئی کہانی نہیں سناتا تھا جو ان روحانی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ خود پر قابو رکھنے کی قابلیت رکھتا تھا۔ پھر کیا جب آپ نے اس کا مکاشفہ سنا تو اسے کافی لوگوں تک پھیلایا؟ بس کلیسیا میں بہت سے ایسے افراد موجود ہیں جن کی روحانی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ روحانی علم دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ خاموش ہیں۔ وہ اس میں فخر محسوس نہیں کرتے، وہ اس میں شیخی بھی نہیں مارتے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس بارے میں شیخی مارنا بے فائدہ ہے، اس لیے وہ جو کچھ دیکھتے ہیں مجھے بھی نہیں بتاتے۔ وہ اس وقت ہی مجھے بیان کرتے ہیں جب ان کے خیال میں مجھے اس سے مدد ملے یا وہ فضل کا باعث ہو۔ لیکن جیسا کہ میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں، آپ سوچے بنا نہیں بولتے، میں نے روحانی چیز دیکھی ہے یا مجھے مکاشفہ ہوا ہے۔ بلفظ دیگر، اس کلیسیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے مکاشفہ حاصل ہو۔ میں نے کئی دفعہ یہ بتایا تھا کہ مکاشفہ صرف مجھے حاصل ہوتا ہے۔ خدا نبی بھی کھڑا کرتا ہے جو میری جانب سے دعا کرے اور مکاشفہ حاصل کرے، کیونکہ میں اس سے چپکا نہیں رہ سکتا۔ اس لیے خدا نے کہا تھا کہ اس کلیسیا میں کوئی نبوت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی مکاشفہ حاصل کرے گا۔ فقط ایک ہی ایسا شخص ہے جو مستقبل کے تعلق سے مکاشفہ حاصل کرتا ہے اور آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہے، اور وہ میں ہوں۔ لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ مکاشفہ لینے کے لیے آپ کا خدا سے رابطہ ہے۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا سے رابطے میں ہیں تو آپ کو اپنی جانچ کرنا چاہیے۔ کیا میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا؟ کیا میں کوئی گناہ کیے بغیر کسی بدی کے بنا پاک زندگی بسر کر رہا ہوں؟ اگر آپ ایسے شخص ہیں جو دل سوزی سے دعا کرتا ہے، خدا سے، خداوند سے، زندگیوں سے، کلیسیا سے محبت رکھتا ہے، تو آپ خدا سے رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ میں آپ کو بہت بار بتا چکا ہوں، اگر آپ حقیقت میں خدا سے فضل حاصل کرتے ہیں تب آپ کو اسے ثابت کرنے کے لیے ثبوت کے اظہار کے بھی قابل ہونا چاہیے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ یہ اس کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کی روحانی آنکھیں کھلی ہیں، ضرور ہے کہ جو آپ دیکھیں ویسا ہی دوسرے بھی دیکھیں۔ میں نے کہا کہ وہ ہو بہو ویسا ہی ہو، جو آپ دیکھتے ہیں وہ ان دوسروں کو بھی دکھنا چاہیے جن کی روحانی آنکھیں کھلی ہیں۔ لیکن فرض کیجئے کہ آپ کسی قسم کا نور دیکھتے ہیں۔ اس کلیسیا کے بہت سے رکن اسے دیکھتے ہیں، وہ خاموش ہیں۔ آپ تاج دیکھتے ہیں، اس کلیسے کے کئی رکن انہیں دیکھتے ہیں۔ یہ پرانی بات ہو چکی ہے۔ 1998 کے سال میں بہت سے لوگوں نے تاج اور اس قسم کی چیزیں دیکھی۔ کیا یہ 1999 تھا؟ موسم گرما کی ریٹریٹ پر نو مرید ایماندار بھی ممبر پر یہ سب دیکھتے تھے، وہ نور دیکھتے تھے۔ لیکن آج کل بہت سے اراکین محض نور دیکھنے پر بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی روحانی چیز دیکھی ہے۔ یہ سب پرانا ہو چکا، اور وہ بلند درجوں کی چیزوں کے متلاشی ہیں، وہ روحانی عالم کی گہرائیوں کے طالب ہیں۔ مثال کے طور پر میں چند ایسے بچوں کا بیان کرتا ہوں جو تائیکوانڈو سیکھ رہے ہیں۔ جب وہ تائیکوانڈو سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں تو وہ سفید بیلٹ سے شروع کرتے ہیں۔ بعد میں جب وہ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو ان کا درجہ بڑھتا رہتا ہے۔ فرض کیجئے کہ اب وہ نیلی بیلٹ پہنتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اب وہ زرد بیلٹ پہنتے ہیں، وہ مزید فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں، وہ جہاں بھی جاتے ہیں بیلٹ پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ وہ سرخ بیلٹ پہنتے ہیں، وہ اس کے لیے بھی فخر محسوس کرتے ہیں، وہ اس کے لیے شیخی مارتے ہیں۔ لیکن اب وہ بلیک بیلٹ کے مالک ہیں، اب وہ خاموش رہتے ہیں، وہ اب شیخی باز نہیں رہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اب وہ ایسی مہارت کے مالک ہیں جسے دوسرے جانتے ہیں۔
اب آپ پر اعتماد ہیں کہ آپ کے پاس مہارت ہے. اب آپ ایک بلیک بیلٹ کے مالک والا رویہ رکھتے ہیں اور اب آپ کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے، دوسری اور تیسری بلیک بیلٹ. لیکن آپ آسانی سے یہ نہیں بتاتے کہ آپ کس درجے پر ہیں. آپ حلیم ہو جاتے ہیں. بس اگر آپ حقیقت میں کچھ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے کیا وہ سچ ہے. جو آپ دیکھتے ہیں وہ دوسروں جیسا ہی ہونا چاہیے. آپ کو اس بارے میں شیخی نہیں مارنی چاہیے. خدا نے یہ آپ کو اس لیے نہیں دکھایا کہ آپ شیخی ماریں. اس نے یہ آپ کو اس لیے عنایت کیا تاکہ آپ اسے خدا کی بادشاہی کے لیے استعمال کریں. آپ کو اس کی ضیافت نہیں بنانا چاہیے اور نہ ہی اسے کلیسیا سے الگ کرنا چاہیے. شاید کچھ ایسے افراد بھی کلیسیا میں ہوں جنہیں جھوٹی نبوت ملتی ہے. وہ ایسے لوگ ہیں جو بہت دعا گو ہیں، لیکن ان کی وجہ سے کتنی کلیسیاں برباد ہو گئی. کلیسیا میں جب کوئی ایسا شخص موجود ہو نبوت کر سکتا ہو تو کلیسیائی رکن پاسٹر سے زیادہ اسے عزیز رکھتے ہیں. وہ پاسٹر کی بجائے اس آدمی کے پاس جاتے ہیں، وہ اسے زیادہ عزت دینے لگتے ہیں. پاسٹر ایک کٹ پتلی بن کر رہ جاتا ہے. اس لیے پاسٹر حضرات ایسے افراد کی طرف سے احتیاط برتتے ہیں جو نبوت کا یا غیر زبانوں کے ترجمے کا دعویٰ کرتے ہیں. جب اس قسم کا شخص کلیسیا میں ہو تو کچھ پاسٹر حضرات اس پر نظر رکھتے ہیں کیونکہ ایسا شخص عوامی تنقید کا باعث بن سکتا ہے. اگر کسی کو حقیقت میں مکاشفہ ملتا ہے وہ مشکلات پیدا نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ پیشتر ہی پاک ہو جاتا ہے. وہ بغیر کسی بدی کے مقدس ہوتا ہے. وہ خدائی مکاشفات کے متعلق شیخی نہیں مارتا. وہ فقط اپنے پاسٹر کی مدد کرتا ہے. وہ شخصی طور پر کلیسیا کے اراکین پر نبوتیں ہرگز نہیں کرتا. بعض اوقات کوئی بہت دل سوزی سے دعا کرتا اور خدا سے رابطہ کر لیتا ہے. تب شاید میں اجازت دے دیتا ہوں، اس لیے کیونکہ مجھے علم ہوتا ہے کہ وہ شخص اس کے لیے شیخی نہیں مارے گا. وہ یہ سب خدا کی بادشاہی کلیسیا اور پاسٹر کے لیے کرے گا. بلکہ میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں. جب بھی اسے دعوت دی جاتی ہے میں اسے وہاں جانے کی اجازت دیتا ہوں کیونکہ وہ سب کچھ کلیسیا اور پاسٹر کے لیے کرتا ہے. بلکہ میں شکر گزار ہوتا ہوں. یہ سب ایسا ہی ہونا چاہیے. جب آپ کو کلیسیا اور چرواہا تسلیم کر لے، جب اسے ایک سچائی کے طور پر جانا جائے، تو ضرور ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی اور راست بازی کے لیے اسے استعمال میں لائیں. اگر آپ اپنے تسلیم اور پہچانے جانے سے قبل مغرور ہیں تو یہ غلط بات ہے. یہ کلیسیا اس قسم کے حادثات سے کبھی مشکل میں نہیں پڑی اور نہ ہی ہمیں مستقبل میں ایسا واقعہ ہونے کی کوئی توقع نظر آتی ہے. اگر غیر متوقع طور پر کوئی ایسا ہے تو مہربانی سے توبہ کریں. وہ یہ کہتے ہوئے خود نمائی چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ روحانی علم رکھتے اور چرواہے کی عنایت کے نیچے ہیں. کبھی کبھی میں سننے والوں کو خاموش رہنے کا کہتا ہوں، لیکن کچھ کارکن اس بات کی اجازت نہ ہونے کے باوجود بھی ادھر ادھر پھیلاتے ہیں. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ کس قدر خود نما ہیں. خدا باپ اس بات سے خوش نہیں ہوگا. اگر وہ خدا کی طرف سے عنایت کردہ ہے تو وہ ایسا نہیں کریں گے. نیک دل افراد کسی بھی روحانی علم پر کبھی بھی مغرور نہیں ہوتے. وہ صرف جانوں کو بچانے کے لیے اور بے شمار زندگیوں کو بچانے کی خاطر ایسا کرتے ہیں. لیکن جب شریر افراد روحانی معرفت حاصل کرتے، رویا دیکھتے اور روحانی عالم کے مکاشفات سنتے ہیں، وہ ان سے خود نمائی کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ خدا کی طرف سے عطا کردہ نہیں ہوتا. خدا چھوٹے بچے کو تیز دھار چھری نہیں دیتا. خدا کسی ایسے فرد کو یہ نعمت نہیں دیتا جو ابھی تک روح میں نہ آیا ہو. نبوت اور ترجمے کی نعمت، یہ نعمتیں ہر کسی کو نہیں مل سکتی. صرف ان کو یہ نعمت دی جا سکتی ہے جو روح میں آتے ہیں، دنیا کی پرواہ نہیں کرتے اور صرف خدا کی بادشاہی کلیسیا اور چرواہے کے لیے کام کرتے ہیں. وہ یہ ظاہر کرتے ہوئے خود نمائی کرتے ہیں کہ ان پر خدا کی ڈھیروں عنایات ہیں جس کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں پر شیخی مارتے ہیں، لیکن انہیں خدا کی بادشاہی کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ غیر زبانوں کے ترجمے کی نعمت کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ خود کو پرکھیں کہ کیا میں گناہ کے بغیر جی رہا ہوں؟ کیا میں نے کافی سالوں سے گناہ کی ہر شکل تک کو اتار پھینکا ہے؟ اگر آپ نے ایسا کیا ہے اور سرگرمی سے دعا کی ہے اور آپ کی دعائیں خدا کے مقرر کردہ معیار تک پہنچ گئی ہیں، تب خدا آپ کو جواب دے گا. آپ محض زیادہ دعا سے اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکتے.
ایسی نعمتیں اتنی آسانی سے حاصل نہیں کی جا سکتی. ضرور ہے کہ آپ جانیں کہ بائبل میں کن لوگوں نے انہیں حاصل کیا ہے. وہ سب مرد خدا تھے. ڈیکن فلپس کس قدر بھلا شخص تھا. اس نے خدا سے کافی قدرت حاصل کی. اس کی تمام بیٹیوں کے پاس ترجمے کی نعمت تھی. ایمان کے آباء و اجداد کون تھے؟ وہ ایسے برتن تھے جنہیں خدا نے قدرت سے استعمال کیا. کیا آپ یکدم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ آپ نبوت کر سکتے ہیں؟ خدا باپ نے آپ کے متعلق کسی بات کا ذکر نہیں کیا. ضرور ہے کہ آپ آج کے پیغام کو اپنی خوراک بنائیں. نیک دل افراد جب روحانی علم حاصل کرتے ہیں تو اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے اس سے اپنے دل کی افزائش کرتے ہیں. وہ اپنی روحانی آنکھوں سے جو بھی دیکھیں اس کے لیے وہ خدا کے شکر گزار ہوں گے. وہ خود نمائی نہیں کرتے بلکہ روح میں تبدیل ہوتے جاتے ہیں. اگر وہ گہرے اور مکاشفاتی روحانی پیغامات سنتے ہیں تو وہ اس کلام سے روح میں بدلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. پولس رسول اتنا حلیم تھا کہ اس نے یہ نہیں کہا مجھ پر خدا کی بڑی عنایت ہے کہ میں اس سے گہرے مکاشفات حاصل کرتا اور اس سے عمیق رفاقت رکھتا ہوں. یہ اس لیے تھا کیونکہ وہ نیکی، صبر اور پرہیزگاری کا پھل بر لایا تھا. وہ ان لوگوں سے ایک بھی بات نہیں کرتا تھا جو اسے سمجھ نہ سکیں، اور جو کچھ وہ کہہ سکتا تھا اسے محفوظ رکھتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ٹھوکر کھائے. دوسرا کرنتھیوں 12ویں باب کی پہلی آیت میں وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ آسمان پر گیا تھا. مجھے فخر کرنا ضرور ہو اگرچہ مفید نہیں. فخر بے فائدہ ہے صحیح. بس جو رویا اور مکاشفے مجھے خداوند کی طرف سے عنایت ہوئے ان کا میں ذکر کرتا ہوں. اور اگلی 5ویں آیت کہتی ہے میں ایسے شخص پر تو فخر کروں گا لیکن اپنے آپ پر سوا اپنی کمزوریوں کے فخر نہ کروں گا. وہ کلیسیا کے ممبران کے دلوں میں انہیں آسمان کے متعلق اپنی گواہی بتا کر آسمان کی امید کو بونا چاہتا تھا لیکن خود پر فخر کی کوئی تمنا نہیں رکھتا تھا. پولس کو یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ ایسی روحانی باتوں کا احساس خود سے نہیں کر سکتا تھا. چونکہ اسے علم تھا کہ وہ بتیری روحانی باتوں کو روح القدس کے کام کی بدولت جانتا ہے، اس لیے وہ روح القدس کے لیے خاص محبت رکھتا تھا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے اپنی دعاؤں سے کچھ حاصل کیا بلکہ اس بات کا احساس کیا کہ روح القدس کے وسیلے سب کچھ ممکن ہوا. کیا آپ آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میری دعا نے مجھے یہ جواب دیا یا میرا دل اس انداز سے قابو میں نہیں رہتا؟ در حقیقت خدا کے ہر فرزند کو روح القدس کی آواز کو سننا اور اس کی رہنمائی میں رہنا چاہیے. مہربانی سے اس بات کو جانچیں کہ آپ نے بھی خود نمائی کے لیے ایسی کوئی بات کہی ہے یا نہیں کہ آپ ایک نمایاں روحانی ہستی ہوں. جب آپ نے بیمار کے لیے میرے دعا کیے ہوئے رومال کے ساتھ دعا کی تھی اور ان بیمار لوگوں کی شفا کی گواہیاں دیں تو آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے خدا کو مکمل طور پر جلال دیا تھا یا آپ نے خود کو نمایاں کرنے کی معمولی سی تمنا کو پورا کیا تھا؟ نیک دل افراد خدا کا جلال خود نہیں لیتے بلکہ سارا جلال اسی کو دیتے ہیں، بلکہ وہ شکر گزار اور شادمان محسوس کرتے ہیں کہ وہ خدا کے آلے کے طور پر استعمال ہوئے. ڈیکن آئجا آن کو متعدد کلیسیائی شاخوں میں دعوت دی جاتی ہے صحیح، اور کلیسیا کے دوسرے اراکین بھی دعوت پر کئی جگہوں پر جاتے ہیں صحیح. وہ وہاں میری اجازت کے بغیر کبھی نہیں جاتے. وہ پہلے مجھ سے اجازت لے لیتے ہیں اور ضرور ہے کہ میں ان پر دستخط کروں. کلیسیا کی تمام سرگرمیوں پر میرے دستخط ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ میں سے چند افراد اگر جمع ہو کر کسی ریٹریٹ پر بھی جانا چاہیں تو وہ پہلے میری اجازت کی منظوری لیتے ہیں. آپ وہاں اپنی پسند سے نہیں جا سکتے. بہت سے متحدہ مشن اور گروپس موان کے میٹھے پانی کے مقام پر جون اور جولائی کے ماہ میں گئے تھے صحیح، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہے جو میری اجازت کے بغیر وہاں گیا ہو؟
وہ سب لازماً مجھ سے اجازت کی منظوری لیتے ہیں۔ سیول میں بس میں سفر کرنا ٹھیک ہے، لیکن جب انہوں نے سیول سے باہر جانا ہو تو مجھے پروگرام پر لازماً دستخط کرنا ہوتے ہیں۔ میرے دستخط کے بغیر وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، غالباً 1990 میں۔ مانمن کنڈرگارٹن تفریح کے لیے میرے دستخط کیے بغیر گئے۔ تب وہاں فلپائن کے ایک بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، اور بعد میں انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ میرے دستخط کے بغیر وہاں گئے تھے۔ میرے دستخط خدا کے اجازت نامے کی مانند ہے، اور فطرتی طور پر خدا آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ بہت سے مشن اور بشارتی دستے تعطیلات میں بشارت کے لیے متعدد جگہوں پر جاتے ہیں۔ ان تمام بشارتی دوروں پر میرے دستخط ہوتے ہیں۔ تمام سرگرمیوں میں، چاہے بڑی ہوں یا چھوٹی، اس کلیسیا کی بالکل یہی ترتیب ہے۔ وہ خدا پر کلی طور پر انحصار کرتے ہیں اور بہت زیادہ بااعتماد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے اور تسلیم کرتے ہیں کہ وہ تمام باتیں ان کی اپنی صلاحیت سے نہیں آتی۔ اچھے لوگ شاید ظاہری طور پر کمزور دکھائی دیں، لیکن وہ روحانی طور پر بہت جرت مند اور مضبوط ہوتے ہیں۔ خود ساختہ راست بازی کو مکمل طور پر مسمار کرنے کے بعد پولوس غیر معمولی اور عظیم معجزات کر سکتا تھا، لیکن وہ کسی بھی وقت یہ اقرار کرتا تھا کہ یہ میں نے نہیں کیا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ سب کچھ باپ کی قدرت سے ہوا ہے۔ لیکن وہ ہر وقت یہ اقرار کرتا تھا کہ یہ میں نے نہیں کیا، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ سب کچھ باپ کی قدرت سے ہوا ہے۔ جب وہ قدرت کے انوکھے کام کرتا تو وہ اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ قدرت اس کی نہیں ہے، بلکہ وہ محض خدا کی قدرت کے بہاؤ کا ایک ذریعہ ہے۔ جس قدر زیادہ عظیم قدرت ظاہر ہوتی، اسی قدر وہ زیادہ فروتن ہو جاتا اور خدا کو زیادہ جلال دیتا۔ ہمارا خدا اس قسم کے نیک فرد کی تلاش میں رہتا ہے اور اسے اپنی قوت اور متعدد نعمتیں بخشتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خادمین اور کارکنان نیک دل کی تکمیل کرتے ہوئے خدا سے قدرت حاصل کریں تاکہ آپ گراں قدر طور پر استعمال ہوں۔ پیغام کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، پولوس رسول دوسرا کرنتھیوں 4 باب کی 7ویں آیت میں بیان کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ پولوس اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ ایک مٹی کا نازک برتن تھا جس پر خدا کی حد سے زیادہ قدرت خزانے یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے نازل ہوئی۔ جب خدا باپ نے مجھے پولوس رسول کے بارے میں واضح کیا، اس نے مجھے ایک بڑے اور گہرے برتن کی مثال دی جو کہ زمین میں دبا ہو۔ ایک بڑا اور گہرا برتن جو زمین میں دبا ہو۔ خدا باپ کو معلوم تھا کہ یہ برتن زمین میں دبا ہے۔ اس نے برتن کو خالص کیا اور بہت استعمال کیا۔ اس نے برتن کو پاک کیا۔ وہ زمین میں گہرا دبا ہوا تھا۔ خدا کو پیشگی ہی معلوم تھا اور اسے ایک مرتبہ بلایا تھا۔ ایک مرتبہ جب اسے اس کا تجربہ ہو گیا تو مرتے دم تک اس نے خدا اور خوشخبری کے لیے دوڑ دھوپ کیے۔ جب وہ اذیتوں میں تھا تو وہ شادمان اور شکر گزار رہا۔ اس لیے خدا اسے ایک زمین میں گڑا ہوا برتن کہتا ہے۔ حیران کن برتن جو زمین میں دبا ہوا حقیر معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے اٹھائے جانے پر صاف اور پاک ہونے کے بعد وہ ایک قیمتی اور دستیاب برتن بن گیا۔ پولوس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ خدا باپ نے اس کے دل کی گہرائی کو دیکھا اور اسے چن لیا اور اسے غیر اقوام کے لیے رسول بنانے کے لیے خالص کیا۔ میں نے اب تک اس کے چنے جانے کی 3 وجوہات آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ خدا کے فضل کے لیے لا تبدیل اور کامل رفتار شکر گزاری کرتا تھا۔ اگر آپ 10، 15 اور 20 سالوں تک بھی اپنا دل تبدیل نہیں کرتے تو آپ ایسے ہی برتن ہیں۔ آپ ایسے برتن ہیں جسے خدا باپ بعد میں استعمال کرے گا۔ میں نے ابھی تک اپنے دل کو نہیں بدلا۔ جب میں سچ سنتا ہوں تو اس کے مطابق جینے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے بدی کے تمام صورتوں کو اتار پھینکا اور گناہوں کو ترک کیا ہے۔ میں خود کو دنیا سے الگ کیا ہے اور اپنے باطن کو پاک کیا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں تب آپ خدا باپ کے عظیم برتن ہیں۔ وہ آپ کو قدرت سے استعمال کیوں نہ کرے گا؟ ایسے برتن پہلے ہی ظاہر ہو چکے ہیں۔
لیکن اس بارے میں سوچئے کہ آپ بہت سخت محنت کرتے رہے ہیں، آپ 10, 15 اور 20 سالوں سے ایسا کر رہے ہیں، لیکن آخر میں آپ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں یا عورت کی خواہش کرتے ہیں، تو ابھی تک آپ کا جمع کیا گیا اجر سب بے فائدہ ہو جائے گا۔ ہمارا خدا باپ کتنا مایوس ہوگا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کس قدر افسوسناک اور قابل رحم بات ہے۔ آپ نے خدا کو پیار کیا، اس کلیسیا کے قائد رہے اور وفادار بھی رہے، لیکن وہ سب بے فائدہ رہا۔ آپ خدا کا آمنا سامنا کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے خدا سے دعا کر سکتے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایسا کبھی نہ واقع ہو۔ دوسری بات، وہ خداوند کے دل کے مانند زندگیوں کو عزیز رکھتا تھا اور ان کے لیے جو اسے ستاتے تھے اپنی جان تک دینے کو تیار تھا۔ آخری بات، اسے بیش بہا قدرت اور مکاشفات حاصل ہوئے، لیکن اس نے سارا جلال خدا کو دیا۔ اس نے پہلا کرنتھیوں 11ویں باب کی پہلی آیت میں اس بات کا اعلان کیا، تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ میری یہ تمنا ہے کہ آپ پولوس کی نیکی سے مکمل مشابہت رکھیں اور خدا کے مضبوط خادم اور کارکن بنیں جو کہ قدرت کے کام کا مظاہرہ کر سکیں۔ میں یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ دنیا کے آخر میں روح القدس کی خدمت کو پورا کریں اور خدا کو بڑا جلال دیں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویہ۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں
اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں، نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے، جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں، اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا، اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو، انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں، انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے، اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔